معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں داخل ہو کر ایک دن کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا. آپ نے فرمایا تم کون ہو اور تم نے کس لیے مجھے جگایا؟ جواب ملا اے امیر معاویہ میں ابلیس یعنی شیطان ہوں. آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا. شیطان ٹالم ٹول کرنے لگا مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا. بالآخر اس نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اتنا روتے اور اس قدر توبہ و استغفار کرتے کہ رب العزت کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور رونے پر رحم آ جاتا اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا. کیونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے. آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی. تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجیے. تو آپ نے کہا تو کون ہے میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں. تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے. یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا؟ تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کو آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے. تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے. اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کی. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوخ کیے ہیں. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا. اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے مامو جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا. یعنی شیطان نے یاری لگائی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں کل جگاواں گا کس کو میں جگانا ہے. اللاجیکل جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ ایک بندہ کا نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آگے. ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں، آپ روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے قرآن حدیث بنا کے پوری ایکویشن بنائیں گے. یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات کو منسوب نہ کریں. تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ